حديث نمبر 122 122. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار. حضرت حذیفہ بن الیمان، یہ اس چیپٹر کی آخری حدیث ہے، اس میں لکھ لیجئے حضرت حذیفہ کے بارے میں لکھیں، حذیفہ بن الیمان، حذیفہ بن یمان العبسی الغطفانی، حذیفہ بن الیمان العبسی الغطفانی. یہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور ہجرت کرے، اسلام سے قبل ہی ہجرت کر کے یثرب کو پہنچ گئے تھے. یثرب یعنی مدینہ شریف. بعد میں آقا پہنچنے کے بعد مدینہ رکھے نا، پرانا نام یثرب تھا، تو یہ چلے گئے تھے، وہاں پر شفٹ ہو گئے تھے. ان کو کہا جاتا ہے صاحب سر رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار کہا جاتا ہے. حضرت حذیفہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار تھے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کئی راز بتائے تھے، جس میں سے ایک راز یہ تھا کہ میری امت اور میرے صحابہ کی صفوں میں جو منافقین ہیں جن کو لوگ نہیں پہچانتے، ان کی پہچان ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سارے جنگوں میں شریک رہے سوائے جنگ بدر کے. جنگ بدر کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کہ آپ کو اس میں شریک نہیں ہونا ہے. اس میں ایک میں شریک نہیں رہے، باقی سب میں شریک رہے. ٹھیک ہے. آپ کے دونوں بیٹے آپ ضعیف ہو چکے تھے، تو آپ اپنے بیٹوں کو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں بھیجے تھے، اور ان کے دونوں بیٹے جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کی طرف سے لڑے اور شہید ہوئے. اور آپ کا وصال 36 ہجری کو ہوا، آپ کا انتقال 36 ہجری کو ہوا. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پنڈلی کو پکڑا. عضلۃ الساق، پنڈلی کا جو مسل ہوتا ہے نا، پنڈلی کا اوپر کا حصہ جو جہاں گوشت ہوتا ہے، اس کے کیا کہتے ہیں، اس کے مسل کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا. اب اوپر کے راوی سے تھوڑا سا بھول ہو گئی اس کے اندر کہ حذیفہ بن الیمان کی پنڈلی کو حضور نے پکڑا یا اپنے خود کی پنڈلی کو انہوں نے پکڑا. یہاں پر راوی کو تھوڑا سا وہ ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پنڈلی کے مسل کو یا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی کے مسل کو پکڑ کر فرمایا فقال هذا موضع الازار، یہ جگہ ہے تہبند ختم ہونے کی، تہبند باندھنے کی یہ جگہ ہے. تہبند اوپر سے کمر کے پاس باندھا جاتا ہے اور نیچے کہاں تک چھوڑا جاتا، تو فرمائیں کہ یہ پنڈلی کی جو مسل ہے یہاں تک یہ جگہ ہے ازار پہنچنے کا. فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلْ، اگر آپ سے اتنا نہیں ہو سکتا ہے اور لمبا کرنے کا اگر خواہش ہے، کیونکہ سب سے اچھی جگہ تو یہ ہے، اگر اس سے اور لمبا کرنا ہے فَأَسْفَلُ، اس سے تھوڑا اور نیچے آپ کر سکتے ہیں. فَإِنْ أَبَيْتَ، نہیں اور بھی اگر نیچے کرنا ہے آپ کو، فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْن، تو یاد رکھو ازار کے اوپر ٹخنوں کا کوئی حق نہیں ہے. یعنی ٹخنوں کے نیچے جانا، ٹخنوں کو مکمل کور کرنا ازار کا، یہ صحیح نہیں ہے. ازار یعنی اس میں تہبند بھی آئے گا، اس میں پاجامہ بھی آئے گا، اس میں سب کچھ آئے گا. تو وہ ٹخنوں سے نیچے جانا، یہ ازار ٹخنوں سے نیچے تک جائے، یہ ٹخنوں کا اتنا حق نہیں ہے، وہاں تک نہیں جانا چاہیے. ٹخنے کو ٹچ اگر ہوتا ہے، ٹخنے آدھے ٹخنوں تک اگر ٹچ ہوتا ہے تو بھی چلے گا، اس سے اوپر ہوگا تو بھی چلے گا. یہ پسندیدہ لباس تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. لیکن آج کے زمانے میں احکام تھوڑا سا بدل جاتے ہیں. آج کے زمانے میں احکام بدل جاتے ہیں، اس لحاظ سے بدل جاتے ہیں کہ یہ زمانے میں لباس کا لمبا ہونا یہ تکبر کی علامت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود علماء کرام بتاتے ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے پھر بھی نیچے کرنا مکروہ ضرور ہوگا. تکبر کی اگر وجہ سے ہوگا، تکبر کی وجہ سے اگر کوئی ٹخنوں سے نیچے کر رہا ہو تو وہ حرام ہوگا. اور بغیر تکبر کے بھی اگر کسی کے لمبے ہوتے ہیں تو کراہیت تنزیہی سے تو یہ خالی نہیں رہے گا، مکروہ تو رہے گا. بہتر یہی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہی رہے، چاہے وہ پاجامہ ہو، پینٹ ہو یا وہ تہبند ہو، یہ سب سے بہتر ہے.